الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ یہ مصائب کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ یہ مصائب یعنی مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ ضرور اسے شامل کیجیے اپنے معمولات میں، درود پاک کو کثرت سے پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو 313 مرتبہ درود پاک پڑھا کرے گا وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو آپ بھی اس کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب بقلبک یطیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علماء کرام، سعادت الزام و شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ مدینہ طیبہ کے اندر نہریں کھودی جائیں۔ پانی مدینہ طیبہ میں پہنچانے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام نے ڈیم بھی بنائے تھے، جس کے آثار آج بھی آپ کو عرب کے اندر ملیں گے، اور مدینہ طیبہ سے کچھ ہی دور کے فاصلے پر یہ ڈیم موجود ہے جس کے باقیات آثار آج بھی موجود ہیں۔ تو اسی ڈیم سے پانی جو ہے وہ نہروں کی صورت میں مدینہ طیبہ تک پہنچانے کے لیے مدینہ طیبہ میں نہریں جو ہے وہ کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ تو ان میں سے ایک نہر جو ہے وہ احد پہاڑ اور شہدائے احد کے پاس سے گزرنی تھی۔ تو وہاں جب نہر کی کھدائی کا کام جاری تھا تو شہدائے احد کے پاس کھدائی کرنے والوں میں سے کسی کا کدال، کسی کا پھاوڑا جو ہے وہ شہدائے احد میں سے کسی ایک شہید کے جو ہے وہ جسم اتھر پر پڑا، یعنی ان کے قدم مبارک پر پڑا۔ تو ان کے قدم مبارک سے خون جاری ہو گیا، یعنی جب پھاوڑا ان کے پاؤں پہ لگا تو ان کا جو جسم مبارک تھا، جو قدم مبارک تھے، وہ ایک جگہ سے کٹ گیا اور اس میں سے خون مبارک جو ہے وہ نکلنے لگا، حتیٰ کہ وہاں کے لوگ جمع ہو گئے اور آج سب نے دیکھا کہ جو ہے وہ شہدائے احد کی قبر میں سے جو ہے وہ خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک تھی۔ جی ہاں، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت تک شہدائے احد کو دفن کیے ہوئے 46 سال 46 ایئرز گزر چکے تھے، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم مبارک سے خون کا جاری ہو جانا اور آپ کے جسم کا تر و تازہ ہونا اور خون کا جاری ہونا، یہ اس بات کی زندہ جاوید دلیل ہے کہ شہید جو ہے وہ قبر میں زندہ ہوتا ہے، اور یہ وہی شہید ہیں جو اسلام کے پہلے سپہ سالار، حضور کے چچا جان، حضور کے رضائی بھائی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے والے اور آپ سے بڑی محبت کرنے والے جو ہے وہ آپ کے چچا اور صحابی ہیں، اور آپ کا نام امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا لقب سید الشہداء ہے، یعنی تمام شہداء کے سردار، اور آپ مکے میں قریش کے سرداروں میں سے تھے، اور آج بھی مدینہ طیبہ کے اندر آپ کو سید الشہداء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے، اور ان کے وصال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد آپ گاہے با گاہے جو ہے وہ شہدائے احد کے پاس، احد پہاڑ کے دامن میں جب شہدائے احد کی تدفین ہو گئی تھی تو وہاں پر آپ تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر آپ کافی وقت گزارتے۔ یہی معمول آپ کے بعد آپ کے خلفاء کا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شہدائے احد پر تشریف لے جاتے۔ یہی معمول حضرت عمر فاروق کا تھا کہ وہ شہدائے احد پر تشریف لے جاتے۔ ایک بار حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، یا اللہ، تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے، یعنی یہ جو شہدائے احد ہے اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جو ہے جان دی ہے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا اور انہیں سلام کرے گا تو یہ شہدائے کرام اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور شرح الصدور کے اندر حضرت فاطمہ خزائیہ کا بیان ہے کہ میں اور میری بہن شام کے وقت قبرستان میں موجود تھے تو میں نے اپنی بہن سے کہا کہ بہن آؤ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر سلام کرتے ہیں۔ تو ہم نے کھڑے ہو کر ان کی قبر کے پاس عرض کی، السلام علیکہ یا عم رسول اللہ رحمت اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول کے چچا جان آپ پر سلام ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہم نے جواب میں سنا کہ قبر کے اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت تھی۔ اس کے بعد یہ لوگوں کے مشاہدات ہیں جو کتابوں میں درج کر دیے گئے، شرح الصدور کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے حجت العالمین، حجت اللہ علی العالمین کتاب ہے، اس کے اندر بھی واقع درج ہے۔ شیخ محمود کردی بہت مشہور شیخ اور یوں کہہ لیں کہ مشائخ میں ان کا جو ہے نا شمار ہوتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں امیر حمزہ کی قبر مبارک پر انہوں نے حاضری دی اور سلام عرض کیا تو آپ نے قبر انور کے اندر سے باآواز بلند سلام کا جواب دیا، یعنی سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باآواز بلند ان کے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ ایک شیخ محمود، تم اپنے لڑکے کا نام میرے نام پر حمزہ رکھنا، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے خداوند کریم نے انہیں بیٹا عطا فرمایا تو اس کا نام انہوں نے حمزہ رکھا۔ تو یہ تمام روایات اس بات کی وضاحت دیتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نوید، جو خوشخبری سنائی تھی شہداء احد کو کہ جو بھی مسلمان زائر ان کی قبروں کی زیارت کرنے آئے گا تو یہ شہداء احد جو ہے انہیں سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ تو آج بھی الحمدللہ کئی ایسے علماء کرام، مشائخ عظام ہوتے ہیں کہ جو قبر پہ جا کر زیارت کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں تو انہیں سلام کا جواب دیا جاتا ہے۔ اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور کرامت آج بھی چلی آ رہی ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر ان کی قبر پہ جا کر کوئی سلام عرض کرے اور وہاں یہ عرض کرے کہ حضور اگر میرے یہاں بیٹا ہوگا تو میں اس کا نام حمزہ رکھوں گا، تو اگر وہ اولاد نرینہ کا خواہش مند ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بیٹا عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی بے اولاد ہو اور وہ وہاں یہ نیت کرے کہ میرے یہاں اگر بیٹا ہو تو اس کا نام میں حمزہ رکھوں گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے صاحب اولاد فرما دیتا ہے۔ تو یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی اونچی شان ہے، اور آپ جنگ احد میں جو ہے
آپ شہید ہوئے اور آپ پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے، اور آپ کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پڑھایا، اور اس کے بعد ہر شہداء کے ساتھ جو ہے آپ کی جنازہ الگ پڑھی گئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 10 شہداء کے ساتھ آپ کی جنازہ پڑھی گئی، اور بعض میں آتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ آپ کی جنازہ پڑھی گئی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان اور آپ کے رضائی بھائی اور آپ سے محبت کرنے والے صحابی تھے اور امیر تھے، مکہ کے بڑے امیروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور مدینہ طیبہ میں بھی ہجرت کرنے کے بعد بھی ان کا جو ہے شمار بڑے امیروں میں، سرداروں میں ہوتا تھا، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ کے اندر ان کی اجازت کا بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور مؤرخین نے کتابوں میں جو درج کیا ہے، اس کے تحت مشائخ عظام کہتے ہیں کہ اگر ابھی بھی کسی کو مدینہ طیبہ کی حاضری کا اذن چاہیے، یعنی جو مدینہ طیبہ میں حاضری دینے کی تڑپ رکھتا ہے، حاضری دینے کی سعادت پانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ امیر حمزہ کی بارگاہ میں جو ہے استغاثہ پیش کرے، امیر حمزہ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ اذن طلب کرے۔ تو آج بھی اگر کوئی آپ سے اذن طلب کرے گا، آپ سے استغاثہ کرے گا، تو آپ اسے مدینہ طیبہ کی حاضری ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے۔ 15 شوال المکرم ان کے جو ہے نا یوم شہادت ہے، اور آپ کو اس دن جو ہے شہید کیا گیا تھا۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں 11 بھی درج ہے، 7 تاریخ بھی درج ہے، لیکن جو زیادہ علماء کرام جس قول کی طرف گئے ہیں وہ 15 شوال المکرم ہے۔ اور بوقت جنازہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا اور اللہ اور اس کے رسول کے شیر، اے حمزہ، اے بھلائیوں میں پیش رہنے والے، اے حمزہ، رنج و ملال و پریشانیوں کو دور کرنے والے، رسول اللہ کے چہرے سے دشمنوں کو بھگانے والے۔ اس طرح کا آپ نے جو ہے ان سے تعزیانہ کیا اور ان سے جو ہے محبت کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور جس نے آپ کو شہید کیا بعد میں تو وہ ایمان لے کر آ گئے تھے اور صحابیت کے درجے سے بھی جو ہے وہ فائز ہو گئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم میرے سامنے اپنا چہرہ مت لایا کرو۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت امیر حمزہ کی محبت کی وجہ سے تھا کہ آپ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے وسیلے سے اور ان کے طفیل مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پکا سچا عاشق رسول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔